السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربنا زدنا علما اللہم فقہنا فی الدین آمین یا رب العالمین۔ آغاز ہوتا ہے جی ہمارا رکوع نمبر 6 کا، آیت نمبر 41 ہے سورہ مریم کی، اور ہمارا 16واں پارہ ہے، اور دیکھتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے کیا ارشاد فرمایا اس کے اندر۔ اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا۔ اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے پہلے اس سے قبل ذکر کیا کہ اس کے قرآن کے اندر، اس کتاب کے اندر حضرت مریم علیہ السلام کا ذکر کیجئے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت موجود نہ تھے۔ جو کچھ ان کے دوران ان کے ساتھ ہوا، تو اللہ تعالیٰ نے وہ تمام کی تمام غیب کی باتیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بیان کر دی۔ اب یہاں پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ کرنا بھی لازم تھا، کیونکہ یہودی یہ سمجھتے تھے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام یہودی ہیں، اور عیسائی کہتے تھے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام عیسائی ہیں۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام وہ واحد نبی ہیں جن کے بارے میں تمام کے تمام اہل کتاب مانتے ہیں اور ان پر ایمان رکھتے ہیں۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک اس وقت میں تھے جبکہ روئے ارض پر کوئی بھی مسلمان باقی نہ تھا، اس لیے اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اس قرآن کے اندر، اس کتاب کے اندر ابراہیم کا تذکرہ کیجیے، انہ کان صدیقا نبیّا، کہ وہ سچے نبی تھے، وہ بہت ہی سچے نبی تھے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کی ہر بات کو سچ بیان کرتے تھے، وہ اپنے پاس سے کوئی بھی بات نہیں بیان کرتے تھے۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے نبی تھے، عراق میں پیدا ہوئے، ان کے والد بت پرست تھے، اور اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو اپنا خلیل بنا لیا تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد تمام انبیاء اور مرسلین میں افضل ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد تمام انبیاء میں سب سے زیادہ افضل ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی اولاد میں کثیر انبیاء پیدا کیے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام تمام اصحاب گروہوں کے تیسرے باپ ہیں۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے تذکرے کی یہاں پر حکمت کیا تھی کہ وہ یہ کہ ابراہیم علیہ السلام کے تذکرے میں بھی اللہ تعالیٰ کی تعریف ہے، اور وہ یہ کہ یہ کیسے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کا اظہار کیا کرتے تھے، اور کس قدر زیادہ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کیا کرتے تھے، اور اللہ تعالیٰ سے کس قدر محبت کیا کرتے تھے، کہ اس وقت جب کہ لوگ بت پرست تھے، اس بت پرستی کے عالم میں ان سب لوگوں کو چھوڑ کر، اپنی تمام رشتہ داریوں کو چھوڑ کر صرف حق کی طرف وہ چل پڑے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا انہ کان صدیقا، یقیناً وہ بہت سچے تھے، یعنی سچائی کے اعلیٰ درجے تک، اعلیٰ حد تک وہ پہنچے ہوئے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو صادق بنایا، اور سچائی پر عمل کرنے والا، اور سچائی پر ڈٹے رہنے والا بنایا اللہ تعالیٰ نے ان کو۔ اور اللہ رب العزت مزید فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سورہ زمر میں فرماتے ہیں، اور جو شخص سچائی لے کر آیا اور اس نے اس کی تصدیق کی، یہی لوگ متقی ہیں۔ آپ کہہ دیجئے نبی کہ اللہ تعالیٰ نے سچ فرمایا ہے، چنانچہ ابراہیم کی ملت کی پیروی کرو جو یکسو تھا اور مشرکوں میں سے نہ تھا۔ بڑی ہی اہم ترین بات ہے یہ کہ سچ بولنا بہت بڑی اہم چیز ہے، اور سچ پر ثابت قدم رہنا یہ بھی بہت بڑی بات ہے۔ جو سچا تھا اس کا دل ہر برائی کا گھر ہو سکتا، جو سچا نہیں ہے، جو جھوٹا ہے، اس کا دل ہر برائی کا گھر ہو سکتا ہے، اور جو سچا ہے اس کے لیے ہر نیکی کے حصول کا راستہ آسان ہو جاتا ہے۔ اور ایک دفعہ کیا ہوا کہ ایک شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کی، یا رسول اللہ، مجھ پر 4 بری خصلتیں ہیں، مجھ میں 4 بری عادتیں ہیں، اور وہ کیا ہیں کہ ایک یہ کہ بدکار ہوں، دوسری یہ کہ چوری کرتا ہوں، تیسری یہ کہ شراب پیتا ہوں، چوتھی یہ کہ جھوٹ بولتا ہوں، ان میں سے جس ایک کو فرمائیے آپ کی خاطر اسے میں چھوڑ دوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جھوٹ نہ بولا کرو، تو اس نے اس کا عہد کیا۔ اب جب رات ہوئی تو شراب پینے کو جی چاہا، اور پھر بدکاری کے لیے آمادہ ہوا، تو اس کا خیال گزرا کہ صبح کو جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پوچھیں گے کہ رات تم نے شراب پی اور بدکاری کی، تو میں کیا جواب دوں گا؟ اگر ہاں کہوں گا تو زنا اور شراب کی سزا دی جائے گی، اگر نہیں کی تو عہد کی خلاف ورزی ہوگی۔ یہ سوچ کر ان دونوں سے باز رہا۔ جب رات زیادہ گزری اور اندھیرا خوب چھا گیا، تو چوری کے لیے گھر سے نکلنا چاہا، تو پھر اسی خیال نے اس کا دامن پھر سے تھام لیا کہ کل پوچھ گچھ ہوئی تو کیا کہوں گا؟ ہاں کروں گا تو ہاتھ کٹیں گے، اور نہیں کروں گا تو پھر بدعہدی ہوگی۔ اس خیال کے آتے ہی اس جرم سے بھی وہ باز آ گیا۔ صبح ہوئی تو وہ دوڑ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کی، یا رسول اللہ، جھوٹ نہ بولنے سے میری 4 بری خصلتیں مجھ سے چھوٹ گئیں۔ یہ سن کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہوئے، اور ان کے چہرے پر انہوں نے خوشی کا اظہار کیا۔ بہرحال کچھ روایات میں آتا ہے یہ بات کہ یہ روایت جو ہے یہ کمزور ہے، لیکن اس روایت کو یہاں پر بیان کرنے کا مقصد صرف یہ ہے کہ ہر برائی
کی جڑ جو ہوتی ہے وہ جھوٹ ہے۔ اگر انسان جھوٹ کو اپنی زندگی سے نکال دے تو یقیناً انسان تمام کے تمام برائیوں سے خود بخود ہی بچ جاتا ہے۔ اس لیے جھوٹ وہ چیز ہے جو انسان کو مزید گمراہی کی طرف لے جاتا ہے۔ پھر رب کائنات نے فرمایا اذ قال لأبیہ یا ابت لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا۔ جب اس نے اپنے باپ سے کہا ہے میرے ابا جان آپ اس کی عبادت کیوں کرتے ہیں جو نہ سنتا ہے اور نہ ہی دیکھتا ہے اور نہ آپ کے کچھ بھی کام آ سکتا ہے، یعنی وہ بت جو انہوں نے بنا رکھی ہیں ان کی عبادتیں کیوں کرتے ہیں؟ پھر انہوں نے مزید فرمایا یا ابتی، اے میرے ابا جان انی قد جاءنی من العلم ما لم یأتک فاتبعنی اہدک صراطا سویا۔ اے میرے ابا جان بلا شبہ میرے پاس یقیناً وہ علم آیا ہے جو آپ کے پاس نہیں آیا، آپ میرے پیچھے چلیں، میں آپ کو سیدھے راستے پر لے جاؤں گا۔ یعنی جو علم میرے پاس ہے وہ آپ کے پاس نہیں ہے، یعنی سیدھا راستہ جو اللہ نے مجھے عطا کیا وہ آپ کو نہیں معلوم۔ آپ نے یہ نہیں فرمایا کہ ابا جان میں عالم ہوں اور آپ جاہل ہیں، یا یہ نہیں کہا کہ آپ کے پاس کوئی علم نہیں ہے، اور آپ سے یہ بھی نہیں کہا کہ آپ گمراہ ہیں، بلکہ بڑی ہی ادب سے کہا کہ انہوں نے کتنی ہی خوبصورتی سے کہا کہ میرے پاس جو علم آیا ہے وہ علم آپ کے پاس نہیں ہے، اور میں چاہتا ہوں کہ اس علم کو آپ تک پہنچا دوں۔ اس لیے آپ کے لیے مناسب یہی ہے کہ آپ اس دلیل کی پیروی کریں اور اس کے سامنے سر تسلیم خم کر لیں۔ کتنا ہی خوبصورت طریقہ بیان کیا گیا کہ والدین سے اس طریقے سے بات کی جائے۔ آج ہماری اولادوں کو تھوڑا سا کچھ آتا نہیں تو فوراً ان کی زبان پر یہ لفظ آ جاتے ہیں کہ آپ کو کیا معلوم، آپ کو کیا پتا، آپ کو تو کچھ علم ہی نہیں۔ یہ کیوں ہوتا ہے سب کچھ؟ کیونکہ ہم نے اپنی اولاد کو وہ دستور، وہ طریقہ، وہ والدین سے بات کرنے کا سلوک اور وہ والدین سے بات کرنے کا ادب نہ سکھایا۔ دیکھیے کہ ان کے والد بت پرست تھے، اس کے باوجود بھی انہوں نے کتنی خوبصورتی سے ان کو بات بیان کی کہ میرے پاس جو علم آیا ہے میں چاہتا ہوں کہ وہ میں آپ کو بتاؤں تاکہ آپ اس کی پیروی کر کے سیدھے رستے پر آ جائیں۔ یعنی والدین کے ساتھ بھی بات کرنے کے لیے کا ایک گن سکھایا اللہ تعالیٰ نے، ایک طریقہ سکھایا۔ ایسا نہیں کہ ہم جوانی میں آ جائیں اور ہم اپنی جوانی کی مستی میں آ کر اپنے والدین کو کچھ بھی نہ سمجھیں، وہ پھر بھی ہمارے والدین ہیں۔ انسان کو اپنی تنہائی کا احساس، اپنے بچپن، اپنے چھوٹے ہونے کا احساس تب ختم ہوتا ہے جب والدین سر سے اٹھ جاتے ہیں، جب والدین سر سے چلے جاتے ہیں، پھر احساس ہوتا ہے کہ ہم ایک رات کے اندر ہی بڑے ہو گئے۔ اس سے قبل ہم سب کو چاہیے کہ ہم اپنے آپ کو اپنے والدین کے آگے چھوٹا ہی سمجھیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے والدین کی مغفرت فرمائے، جن کے والدین زندہ ہیں اللہ تعالیٰ ان کو صحت اور عافیت عطا فرمائے، اور جو دنیا سے چلے گئے رب کائنات ان کی مغفرت فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ان کی قبروں کو روشن کر دے، سکون عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اللہ رب العزت مزید ارشاد فرماتے ہیں کہ آگے انہوں نے مزید کیا فرمایا، یا اباتی، اے میرے ابا جان، لا تعبدوا الشیطان، کہ آپ ہرگز شیطان کی پیروی نہ کریں، ان الشیطان کان للرحمن عصیا، کیونکہ شیطان کی پیروی کر رہے ہیں۔ یہ وہ شیطان ہے جو آپ کو اللہ کا منکر بنا رہا ہے۔ یہ وہ شیطان ہے جو آپ کو برائی کے رستے پر ڈال رہا ہے۔ یہ وہ شیطان ہے جو آپ کو رحمان کا نافرمان بنا رہا ہے، کیونکہ شیطان خود بھی رحمان کا بڑا ہی نافرمان ہے۔ بس یعنی جو کوئی شیطان کی نقش قدم کی پیروی کرتا ہے وہ شیطان کا دوست اور شیطان کی جیسا ہو جاتا ہے، اللہ کا نافرمان ہو جاتا ہے۔ یہاں نافرمانی کو اللہ تعالیٰ کے اسم مبارک رحمان کی طرف مضاف کرنے میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ نافرمانیاں بندے کو اللہ تعالیٰ کی رحمت سے محروم کر دیتی ہیں۔ للرحمن عصیا، یعنی یہاں پر اللہ تعالیٰ کا لفظ کون سی صفت استعمال ہوئی؟ رحمان کی صفت استعمال ہوئی، کہ جب انسان اللہ تعالیٰ کا نافرمان ہو جاتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ اس شخص پر رحم کرنا بند کر دیتا ہے، اللہ کی رحمت ختم ہو جاتی ہے اس شخص پر، اللہ اس پر رحم نہیں کرتا، اللہ اپنی رحمت کے دروازے بند کر دیتا ہے اس شخص کے لیے۔ اللہ ہم سب کو اپنا تابعدار بنا دے۔
اللہ تعالیٰ سورہ یاسین میں فرماتے ہیں الم اعہد الیکم یا بنی آدم الا تعبدوا الشیطان انہ لکم عدو مبین، اے آدم کی اولاد کیا میں نے تمہیں تاکید نہیں کی تھی کہ شیطان کی عبادت نہ کرو، یقیناً وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ یعنی عبادت کرنے سے یہ مراد نہیں کہ ہر وقت سجدے میں پڑے رہیں، عبادت یعنی کہ اس کی پیروی کی، اس کی باتوں کو سنا۔ اللہ تعالیٰ کی قسم، بلا شبہ یقیناً آپ سے پہلے بھی بہت سی امتوں کی طرف ہم نے رسول بھیجے، پھر شیطان نے ان کے لیے ان کے اعمال کو خوشنما بنا دیا، چنانچہ پھر وہی آج ان کا سرپرست ہے، وہ شیطان ہی ان کا آج سرپرست ہے اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اس سورہ نحل میں اللہ تعالیٰ نے بیان کیا، بار بار اللہ نے کہا کہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے۔ قال اراغب انت عن آلهتي عن آلهتي يا إبراهيم لئن لم تنته لأرجمنك واهجرني مليا۔ اے میرے ابا جان، یقیناً میں ڈرتا ہوں کہ آپ کو رحمان کا کوئی عذاب پکڑ لے، پھر آپ شیطان کے ساتھی ہو جائیں، یعنی آپ شیطان کے ساتھی، آپ شیطان کے دوست بن جائیں، اور اللہ کا عذاب آپ کی سرکشی کے اندر ہی آپ کو نہ پکڑ لے۔ شیطان آپ کو، مجھے اندیشہ ہے کہ شیطان آپ کو کفر کے اندر اور سرکشی کے اندر پھنسا دے گا، کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ مریں اور شیطان کے ساتھی ہوں، شیطان کے ساتھی بن جائیں، اس کے دوست بن جائیں، اس کے اطاعت گزار بن جائیں۔ پھر فرمایا، دیکھیں کتنے پیار سے اپنے والد کو سمجھا رہے ہیں، قالا، یہ تو دین کی بات ہے، مذہب کی بات ہے، جس پر زندگی قائم ہے اس کی بات ہے، وہ بھی اتنے پیار سے سمجھا رہے ہیں، اور ہم تو اپنے والدین کو ایک مرتبہ والدین کو کوئی بات سمجھ نہیں آئی تو دوسری دفعہ والدین پوچھے تو جھڑک کر جواب دیتے ہیں، اپنی آواز کی ٹون ہی بدل جاتی ہے، اونچی آواز میں بولتے ہیں۔ پھر رب کائنات نے مزید اگلی آیت میں مزید ارشاد فرمایا، قال اراغب انت عن آلہتی یا ابراہیم، باپ نے کیا کہا، اے ابراہیم، کیا تم میرے معبودوں سے بے رغبتی کرنے والے ہو؟ یقیناً اگر تم باز نہ آئے تو میں ضرور تمہیں سنسار کر دوں گا، اور تم مجھے چھوڑ دو کہ تم صحیح سالم حال میں ہو۔ کیا کہا؟ کہ میں تمہیں مار ڈالوں گا، میں تمہیں سنسار کر دوں گا، پتھر مار مار کے مار ڈالوں گا، یعنی بہتر یہ ہے کہ گھر سے تم یہاں سے نکل جاؤ اور مجھ سے لمبے عرصے تک بات نہ کرنا۔ ایسا لگا نا جیسے والدین ہوتے ہیں، ان کو کیا لگتا ہے کہ ہم اگر اولاد کا ہاتھ چھوڑ دیں گے تو اولاد پھر ایسی بھٹکتی پھرے گی، تو اولاد کو کچھ بھی نہیں ملے گا، پھر اولاد کو اپنی اوقات کی سمجھ آئے گی۔ ان کے والد نے بھی یہی سمجھا، تو اس لیے کہا کہ ایک لمبے عرصے تک مجھے اپنی شکل بھی نہ دکھانا۔ قالا، سبحان اللہ، انہوں نے جواب کیا دیا؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا سلام علیکہ، آپ پر سلام ہو۔ کس کو کہا؟ اپنے والد صاحب کو سلام کہا۔ یہاں پر ہم ہوں تو ظاہر ہے کوئی جائیداد، کوئی مال دولت یقیناً ان کے پاس ہوا ہوگا، کوئی ایسے غریب نہیں تھے، اچھے خاصا مال ہوا ہوگا، سب کچھ چھوڑ دیا اللہ تعالیٰ کی راہ میں، اللہ تعالیٰ کی محبت میں، اور کچھ گلا شکوہ کوئی لفظ نہیں کہے۔ سبحان اللہ، کہا تو کیا کہا، قال سلام علیکہ، سلام ہو آپ پر، کس پر؟ والد صاحب پر، آپ پر سلام ہو، میں ضرور ہی اپنے رب سے آپ کے لیے بخشش کی دعا کروں گا، یقیناً وہ مجھ پر ہمیشہ سے بہت مہربان ہے۔ پھر رحمت کے لیے اللہ سے کہا کہ میں رحمت کے لیے دعا کروں گا، میں ضرور اپنے رب سے آپ کے لیے مغفرت کی دعا کروں گا۔ جب یہ دعا سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اس دور میں کی تھی جبکہ دعائے مغفرت کی ممانعت کا حکم نہیں آیا تھا، جب انہیں یہ علم ہوا تو انہوں نے دعا مانگنی چھوڑ دی۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ توبہ میں فرمایا ہے کہ نبی کو اور جو لوگ ایمان لائے، کبھی جائز نہیں کہ وہ مشرکوں کے لیے مغفرت کی دعا کریں، خواہ وہ رشتہ دار ہوں، اس کے بعد کہ ان کے لیے واضح ہو چکا کہ یقیناً وہ دوزخ والے ہیں۔ اور ابراہیم کا اپنے باپ کے لیے بخشش مانگنا صرف اس وعدے کے سبب تھا جو اس نے اپنے باپ سے کیا تھا، چنانچہ جب اس کے لیے واضح ہو گیا کہ وہ اللہ تعالیٰ کا دشمن ہے تو وہ اس سے بے تعلق ہو گیا۔ بے شک ابراہیم یقیناً بڑا نرم دل، بڑا ہی بردبار تھا۔ میں ایک بات کہوں کہ آپ کو پتہ نہیں، آپ کو علم ہے اس چیز کا یا نہیں ہے، تو اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر واضح الفاظ میں فرما دیا کہ آزر نام کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ابراہیم علیہ السلام کا جو باپ آزر ہے وہ مشرک تھا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے سورہ توبہ میں بھی واضح فرمایا
کہ وہ اپنے والد کے لیے جو دعا کرتے تھے وہ اس لیے کرتے تھے کہ انہوں نے اپنے والد سے وعدہ کیا تھا. پھر اس کے بعد ہم نے یہاں پر بھی یہ پڑھا، یعنی کہ اس آیتوں میں بھی پڑھا کہ وہ اپنے والد کے لیے انہوں نے مغفرت کی دعا کے لیے کہا، ان سے وعدہ کیا. اور ہم مسلمانوں کے اندر ہی ایک مکتبہ فکر ہے جو کہتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد جو ہے وہ مشرک نہ تھے. وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد جو ہیں وہ آزر ان کے والد نہیں بلکہ ان کے چچا تھے. یعنی ہم مسلمان قرآن کی آیتوں کے انکاری ہیں. سوچئے کہ پھر ہماری بخشش کس طرح سے ہوگی؟ صرف اس لیے کہ ہم نے فرقہ واریت کو ہوا دینی ہے. ہم نے فرقہ فرقہ کر کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا اس دین کو، اپنے مفاد کی خاطر، اپنے لیے، اپنی دنیا کے مال و متاع کی خاطر. ہم کوئی بات نہیں کرتے ماں سوائے اس کے کہ جو اللہ رب العزت نے قرآن کے اندر حکم دے دیا، جو بیان کر دیا. قرآن کو اگر جب پکڑ لیں تو سارے کے سارے شکوک و شبہات دور ہو جائیں. پھر رب کائنات اگلی آیت میں مزید ارشاد فرمایا وَأَعْتَزِلْ وَأَعْتَزِلُكُمْ وَمَا تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ وَأَدْعُو رَبِّي عَسَىٰ أَلَّا أَكُونَ بِدُعَاءِ رَبِّي شَقِيًّا. اور میں تم سے ہی کنارہ کشی کرتا ہوں اور ان سے بھی جنہیں اللہ تعالیٰ کے سوا تم پکارتے ہو. حضرت ابراہیم نے اپنے والد سے یہ کہا، اور میں اپنے رب کو پکارتا ہوں، امید ہے کہ میں اپنے رب کو پکارنے میں نامراد نہیں ہوں گا. یعنی میرا رب مجھے نامراد نہیں لوٹائے گا، میرا رب مجھے نامراد نہیں کرے گا. سیدنا ابراہیم علیہ السلام اپنے رب سے باپ کی بخشش کی درخواست کرتے ہیں، یعنی اب انہیں باپ کی نہیں رب کی ناراضگی کی فکر ہے. یہ فکر نہیں کہ میرے جانے کے بعد والد اکیلے رہ جائیں گے تو کیا ہوگا، ان کا کون خیال رکھے گا، یہ فکر نہیں، بلکہ فکر تھی تو کیا تھی کہ میرا رب میرے باپ سے ناراض نہ ہو جائے. ہم اتنے خود غرض لوگ ہیں، ہم اتنے خود غرض ہیں، اتنے خود غرض ہیں، اگر والدین سے غلطی سے اگر وہ کسی کے ساتھ ناانصافی کر دیں، کسی اولاد میں سے کسی ایک کو زیادہ حصہ دے دیں اور کسی دوسرے کو کم دے دیں، ہم اتنے برے لوگ ہیں، ہم اتنے برے ہیں، اتنے بدبخت ہیں کہ ہم اس سارے کے سارے حصے کو ہڑپ جاتے ہیں. کیونکہ ہمیں والدین کی قبر کی کوئی فکر نہیں، ہمیں اپنے والدین کے عہد و پیمان کی کوئی فکر نہیں. ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا کہ والدین کو اللہ جہنم میں ڈال دے یا جنت میں ڈال دے. ہم اپنا پورا کا پوری کی پوری ذمہ داری پوری کر دیتے ہیں، صرف ایک وہ برسی منا کر، ایک وہ چہلم منا کر، ایک وہ کوئی صدقہ خیرات کر کے. لیکن جو زندگی میں اگر ان سے کوئی غلط فیصلے ہو گئے تو ان کا مداوع کرنے کی ہم میں ہمت نہیں. کیوں؟ کیونکہ ہم اپنا مفاد، اپنا فائدہ چاہتے ہیں. پھر رب کائنات نے مزید اگلی آیت میں ارشاد فرمایا فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله وهبنا له اسحاق ويعقوب وكلا جعلنا نبيا. تو جب وہ ان سے جدا ہو گیا اور جن کی وہ اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر عبادت کرتے تھے تو ہم نے اسے اسحاق اور یعقوب عطا فرمائے اور ہر ایک کو ہم نے نبی بنایا. ہر ایک کو، یعنی کہ دونوں کو اللہ تعالیٰ فرماتے کہ ہم نے دونوں کو نبی بنایا. وَوَهَبْنَا لَهُم مِّن رَّحْمَتِنَا وَجَعَلْنَا لَهُمْ لِسَانَ صِدْقٍ عَلِيًّا. اور ہم نے انہیں اپنی رحمت سے نوازا اور ہم نے ان کے لیے سچی ناموری کو بہت بلند کر دیا. یعنی ہم نے سچی ناموری کو ان کے سچے ناموری کو بہت بلند کیا. یہ بھی ان پر اللہ کی رحمت ہے جس سے ان کو اللہ تعالیٰ نے فیض یاب کیا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے نام کو باقی رکھا، ان کے ذکر کو بلند کیا. اللہ تعالیٰ نے، یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے. جس کو میرا رب چاہتا ہے اپنے فضل سے نوازتا ہے، اور جس کو چاہتا ہے اپنا فضل عطا کرتا ہے.